علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں کون کون سی خرابیاں ہیں۔ دیکھیے، ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، ایک اپنی سوچ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہر بندہ تعلیمی نظام پر بول سکتا ہے، اس میں جو خامیاں اس کو نظر آتی ہیں۔ یہ سوچ انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک میرا ایک دماغ کام کرتا ہے تو اس میں کون کون سی خرابیاں ہیں اور کون کون سی خرابیوں کی وجہ سے نقصان ہو رہے ہیں، یا فحاشی پھیل رہی ہے، یا اس کی جو قدر کم ہو رہی ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ اس سے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ میری باتیں اٹا لوں۔ آپ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنی اپنی فکر کی، اپنے اپنے ایک زاویے کی سوچ کی بات ہے۔ چلتے ہیں نمبر 1 پر۔ پہلی چیز جو مجھے خامی لگی ہے ہمارے تعلیمی نظام میں وہ کو ایجوکیشن ہے۔ یہ کو ایجوکیشن ختم ہونی چاہیے۔ کو ایجوکیشن بے غیرتی اور حیا کے خلاف ہے۔ کو ایجوکیشن کو میں پرائمری لیول تک بھی صحیح نہیں سمجھتا کہ پرائمری لیول تک کو ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ سپریٹ ہونے چاہیے دونوں سکول، لڑکیوں کے لڑکوں کے، اور اس میں جو سٹاف ہے وہ بھی ویسا ہونا چاہیے، مردوں کے لیے میل سٹاف اور بچیوں کے لیے فیمیل سٹاف ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چپڑاسی تک جتنی بھی ہیں وہ عورتیں ہونی چاہیے۔ صرف گارڈ جو ہیں وہ مجبوری ہے، ویسے تو گارڈ وہ بھی فیمیل اسٹرانگر جو آرمی میں عورتیں ریٹائر ہوتی ہیں تو وہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تعلیمی نظام میں جو سبجیکٹو چیزیں ہیں ان کو کم کرنا چاہیے، اس کی جگہ آبجیکٹو لانی چاہیے، یا وہ چیزیں جو پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ لانی چاہیے۔ یہاں فلسفہ زیادہ ہے، تھیوری زیادہ ہے، پریکٹیکل چیزیں کم ہیں۔ میتھ میں دیکھیں انٹر تک یا بی ایس سی ایم ایس سی تک، اس میں سارا رٹا لگوایا جاتا ہے، صرف فرضی ہی یعنی کہ وہ کروایا جاتا ہے، اس کا عملی جو ہے وہ نہیں کروایا جاتا۔ حالانکہ یہ جتنا بھی مواد ہے یہ بالکل مفید ہے، اس کا استعمال عملی کر کے دکھانا چاہیے۔ اس طرح کیمسٹری، بایو، فزکس، اس کا ایک چھوٹا سا پریکٹیکل لیا جاتا ہے اور تھوڑا سا اس طرح نام کا۔ حالانکہ جو چیز پڑھاؤ اس کا عمل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، تب ایک اس میں فائدہ یہ ہے، ایک تو یہ اس انسان کو پلے پڑتا ہے، اور دوسری بات اس کو سمجھ جلدی آتا ہے۔ آپ گھنٹہ ایک ٹاپک پر بحث کرتے ہیں تو بچے سے پوچھے سمجھ آیا تو اس میں سے 5% یا 10% بچوں کو سمجھ آتا ہے، باقی اوپر سے گزر جاتا ہے۔ اور دوسرے دن وہ جب وہ سنانے آتے ہیں، جو یاد کر کے آئیں گے، وہ بھی رٹا لگا کر آتے ہیں، بطوطی کی طرح رٹا ہوا ہوتا ہے، باقی وہ ان کے پلے سمجھ میں کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ ان کو پریکٹیکل کر کے بتانا چاہیے، پریکٹیکل والا سمجھ میں جلدی آ جاتا ہے اور اسے کبھی پھر ذہن سے نہیں بھولتا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے دو موٹر سائیکل پر لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ایک چلا رہا ہوتا ہے، ایک پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ جو چلانے والا ہے اسے راستہ ذہن میں چھپتا جا رہا ہوتا ہے، اور جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ ایسے اوپر، جیسے ہم تھیوری پڑھ رہے تھے ایسے ہی اس کو سمجھ نہیں آتا۔ جب تک وہ چلائے گا نہیں اس کو راستے معلوم نہیں ہوں گے، اس کو پرفیکٹ یاد نہیں رہیں گے۔ ایک ایگزامپل ہے، آپ نے آزما کر دیکھ لینی ہے کہ پیچھے والے کو راستہ زیادہ یاد رہتا ہے یا آگے والے کو؟ پیچھے والا سوچ بچار اپنے خیالات میں بیٹھا ہوتا ہے، اور جو چلا رہا ہوتا ہے اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب دو بندے جاتے ہیں تو چلانے والا زیادہ یاد رکھتا ہے، جو چلانے والا ہے وہ پریکٹیکل والا آپ سمجھ لیں، اور جو پیچھے بیٹھا ہے وہ دوسرا سمجھ لیں۔ اب یہ تیسری خامی، ہمارے ملک میں جو تجارتی تعلیم ہے یا فنی تعلیم ہے یہ کم ہے، فلسفے کی زیادہ ہے، پریکٹیکل والی یا بینکنگ والی یا تجارتی جو ہے ٹریڈنگ والی وہ بہت کم ہے۔ پانچویں چیز، اس میں تعلیمی نظام میں لیول کا برابر خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایک میٹرک لیول کا بچہ ہے تو اس کو آپ بیچلر یا ایم اے والا مواد نہیں پرووائڈ کر سکتے، اس سے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔
چھٹی بات یہ ہے کہ اس جو کریکولم تیار کیا جاتا ہے اس کے ماہر لوگ ہونے چاہیے، جو کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہو اس میں. وہ لوگ نہیں ہونے چاہیے جو کہ ایک ابھی ان کی ریسرچ مکمل نہیں ہوگی یا جس طرح ایک داخل کر دیتا ہوں، اس کے لیے ماہر تعلیم کا تشکیل ہونا چاہیے جو کہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے اس معاملے میں. تو آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں.